یاد رکھیں کہ مریدین صادقین کی مرشد کا دیدار خدا کی دید ہے، اور مرشد سے ملنا رسول سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرشد سے انحراف خدا رسول سے انحراف ہے۔ اگر مرشد کامل ہے، اس میں اثر ہے، تو اس سے ظاہری یا باطنی منافقت زہر قاتل ہے اور معنی فیض ہے۔ میں اپنے مریدوں اور خلفاؤں سے کہتا ہوں کہ سن لیں، میرے پاس آنے سے آپ کو فیض نہیں ملتا، ذکر جاری نہیں ہوتا، لطائف اللہ اللہ نہیں کرتے، فیض محسوس نہیں ہوتا، سینہ فیض سے نہیں بھرتا، لبریز نہیں ہوتا، تو آپ میرے پاس نہ آئیں، میرے پاس وقت ضائع نہ کریں۔ اس لیے مجھے کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات پسند ہے۔ لہذا اگر آپ کو فیض نہیں ملتا تو آپ میرے پاس نہ آئیں۔ یہ بات میں آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، اور اگر فیض ملتا ہے تو اپنے مرشد سے خوب محبت کریں، خدمت کریں، تاکہ آپ کی محبت کا مرشد احساس کر لے۔ اصل میں محبت کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ محبت کریں گے، بار بار یاد کریں گے، تو مرشد کے سامنے آپ کی تصویر آتی رہے گی۔ جب مرشد آپ کے طرف توجہ کر دے گا تو آپ کے لطائف میں اس تصور سے، اس تصرف سے فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ کو مشاہدات کی منزل سے گزار دیں، اب آپ آئیں گے تو آپ کا سبق مکمل کر دیں۔ کل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت نہ کرنا کہ میرے مرشد نے ہمیں کوئی منزل طے نہیں کروایا۔ آپ ہر صورت وقت دو اور سبق مکمل کرو۔ مضطر مشاہدات کی منزل سے دو گزار، ناقص ہو تو ایسوں کی ضرورت نہیں مجھے۔ نور علی نور کتاب میں لکھا ہے، امام عارف شیخ محی الدین عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دعوت اللہ کا مقام مقام نبوت کا مقام ہے، نبوت کا مقام ہے، یا نبوت کے وراثت کاملہ کا مقام ہے۔ اور جو شخص اس مقام میں قائم ہوتا ہے اس کو زمانہ نبوت میں نبی کہا جاتا ہے، اور زمانہ نبوت کے بعد یعنی خاتم الانبیاء و مرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو شیخ، استاد، وارث، پیر کہا جاتا ہے۔ جو علماء حق ہیں، حقانی و ربانی ہیں، وہ مثل انبیاء کے ہیں۔ جو کامل مرشد ہیں وہ مثل انبیاء کے ہیں۔ اور شیخ کے بارے میں اکابر اہل طریق نے فرمایا کہ جس شخص کا استاد نہ ہو، اس کا استاد یا پیر شیطان ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
292 مکتوب میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ مثل مشہور ہے، کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ اگر مرید بعض آداب کو بجا لانے میں اپنے کو قصوروار جانے اور اس کو کما حق ادا نہ کر سکے اور کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے پورا نہ ہو سکے تو معاف ہے، لیکن اس کو اپنے قصور کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر نعوذ باللہ آداب کی رعایت بھی نہ کر سکے اور اپنے آپ کو قصوروار بھی نہ جانے، وہ ان بزرگوں کی صحبت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ مرید کو مرشد کے ساتھ آداب کی نگاہ رکھنا از حد ضروری ہے۔ اس لیے ذیل میں آداب ضروری کی بات میں کرتا ہوں، تاکہ میں آگے بتاؤں گا کہ مرید کے لیے ضروری کیا ہے، تاکہ طالبین رشد و ہدایت اور مریدین قرب و معرفت سب سے پہلے آداب سے واقفیت حاصل کر کے مؤدب ہو جائیں۔ ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اپنے مرشد کامل کی توجہ سے برمند اور ان کے فیض سے فیضیاب ہو سکیں۔ نور علی نور کی 7ویں ہدایت یہ بھی مکتوب کے دفتر اول کے مکتوب میں ہے، جان تو کہ مرشد کی صحبت کے آداب اور شرطوں کو نگاہ رکھنا یہ طریقت کی راہ ضروریات میں سے ہے، تاکہ فائدہ دینے اور فائدہ لینے کی راہ کھل جائے۔ اس کے بغیر مرشد کی صحبت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کا کچھ پھل نہ ملے گا۔ جو شرائط مریدین کے لیے ضروری ہیں، ہم وہ شرائط انشاءاللہ تعالی